تو آپ میں سے جناب حکیم لقمان کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ سب کے سب اکثر جناب لقمان کے نام سے واضح و واقفیت رکھتے ہیں۔ تو حضور اللہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حکیم لقمان جو تھے ایک بادشاہ کے گھر پہ باورچی تھے، کھانا بنایا کرتے تھے۔ تو ایک روز بادشاہ نے جناب لقمان سے کہا یہ دیکھو کہ دیگر ممالک سے باہر سے ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں، ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے چاہنے والے آ رہے ہیں اور ہمارے خانوادے کے لوگ اکٹھا ہوں گے، تو آپ اپنی نگاہ میں جو سب سے بہتر ڈش ہو کھانے کی وہ بنائیے گا۔ جناب حکیم لقمان نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا، جی حضور احمد جیسا آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ کیا کہا انہوں نے کہ تمہاری نگاہ میں پوری دنیا میں جو سب سے بہتر ڈش ہو، سب سے بہتر غذا ہو، وہ ہمارے مہمانوں کے لیے بنائی جائے۔ تو حضور والا شام کا وقت آ گیا، گیسٹ آ گئے اور دسترخوان لگ گیا۔ اچھا بادشاہ تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ آج ہمارے مہمان آئے ہیں تو کھانے میں یہ بھی بنا ہوگا اور یہ بھی بنا ہوگا اور وہ بھی بنا ہوگا۔ بہرحال اب غلام آیا جناب حکیم لقمان کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگا اے لقمان مہمان آ گئے ہیں اور دسترخوان سج چکا ہے اور بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا جلدی جلدی کھانے کو لگایا جائے۔ تو ایک مرتبہ لقمان نے غلام سے کہا تم چلو میں آ رہا ہوں، تم چلو میں لا رہا ہوں۔ اب بہرحال جب غلام کو خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ نے اشارے سے پوچھا کہ کھانا کیا ہے؟ کہا لقمان کہہ رہے کہ ہم خود لا رہے ہیں۔ اچھا بادشاہ کیا سوچے بیٹھا تھا وہ بھی ملے گا، تو بہرحال لے کے چلے جناب لقمان ایک ڈش اور دوسری ڈش جس میں روٹیاں تھی اور ایک ڈش میں کیا تھا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دسترخوان پہ جیسے ڈش کو رکھا گیا، اب جیسے ہی ظرف کو کھولا گیا تو کیا دیکھا حضور والا، اس میں جناب لقمان نے زبان کو بنا کے رکھا تھا۔ میں کہاں مجلس لے آیا، اس میں جناب حکیم لقمان نے زبان کو ابال کے رکھا تھا۔ اب بادشاہ کے تیور بدلے تو بادشاہ نے کہا اے حکیم لقمان آخر تم نے ہمارے مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی کیوں کرائی؟ کہ حضور آپ ہی نے تو کہا تھا پوری دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہو۔ جاؤ نا میرے بھائی، اب چلتے آؤ، میں آہستہ آہستہ مجلس کو لا رہا ہوں۔ آپ ہی نے کہا تھا پوری دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہو وہ ہمارے مہمانوں کے لیے بناؤ۔ میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا اور پوری دنیا میں مجھے زبان سے اچھی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ اب بچہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ کاٹو تو خون بھی نکلے۔ اب بادشاہ کرے تو کیا کرے، نیکسٹ آفٹر فیو ڈیز چند دنوں کے بعد خود بادشاہ جا کر ایک فقیر کو لے کے آیا، اور جب فقیر کو لے کے آیا بلایا لقمان کو، اے لقمان پوری دنیا میں جو سب سے بری چیز ہو اس فقیر کو کھلاؤ۔ کہ جی بادشاہ سلامت، جی حضور جیسا آپ کہے ویسا کرتا ہوں۔ نیکسٹ آفٹر فیو منٹس چند منٹ کے بعد اسی شان سے آئے ہیں جناب حکیم لقمان۔ اب جیسے ڈش کو کھولا اسی زبان کو ابال کے رکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا جو سب سے بری چیز ہو وہ کھلاؤ، تو حضور والا میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا لیکن مجھے پوری دنیا میں زبان سے کوئی بری چیز نظر ہی نہیں آئی۔ آئے ہائے، مجھے پوری دنیا میں زبان سے کوئی بری چیز ہی نظر نہیں آئی، لہٰذا میں نے زبان کو بنا کے کھلا دیا۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہے تو وہ زبان ہے، سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ بھیا مجلس تو اس سے آگے کی ہے، لیکن حضور والا پتہ کیسے چلے کہ کون سی زبان اچھی ہے کون سی زبان بری ہے؟ آئے ہائے، ایک پتہ کیسے چلے کہ کون سی زبان اچھی ہے اور کون سی زبان بری ہے؟ تو اس سوال کا جواب تو وہی دے گا نا جس نے منبر سے سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ آئے ہائے، اب ہم چلے ہیں بارگاہ مولا متقیان میں، ذریعے نجف سے پہنچے۔ اے حلال مشکلات، اے کل ایمان، اے ہمشیوں کی جان، اے میرے مولا، ایک مسئلہ آ گیا، ایک سوال آ گیا، مولا پتہ کیسے چلے کون سی زبان اچھی ہے کون سی زبان بری ہے؟ عجب نہیں میرے مولا کہے نوید آبدی، ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ہر سوال کا جواب امام ہی دے، کچھ سوالوں کے جواب غلاموں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب بات لیٹ ہو رہی ہے کہ مولا کہاں جائے، کہ اس سوال کا جواب تو میرا غلام نہیں سمجھے گا۔ جاگو گونڈی والو، اس سوال کا جواب تو میرا غلام نہیں سمجھے گا۔ دل نے یہ ارادہ کیا چلو بارگاہ جناب حضرت میثم تمار میں، راستے میں مسجد کوفہ نظر آئی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، علی کے گھر کو سلام کیا، چند قدم آگے بڑھے، اے میثم مولا نے بھیجا ہے، ذرا یہ بتاؤ کون سی زبان اچھی ہے کون سی زبان بری ہے؟ عجب نہیں جناب میثم تمار جواب دے، اس کا جواب تو صدیوں پہلے میں دے چکا ہوں، جو زبان علی کے فضائل پہ بولے اس سے اچھی زبان۔ اپنی زبانوں کا فیصلہ کرو۔
جو زبان جو خاموش رہ گئے اللہ جانے کہاں تک بات کہی ہے. سلامت رہیے. جو زبان فضائل علی پر بولے اس سے اچھی زبان کوئی ہے ہی نہیں, اور جو فضائل علی سن کر بے ہوش ہو جائے اس سے